قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ رب العالمین نے جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا قائم کیا ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ ہماری برادریاں، کنبے، قبیلے، ہمارے مسلک، یہ سب اس کے نیچے ہیں۔ سب سے اوپر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منڈی بہاؤالدین شہر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے صوبے ہیں، ان میں اتحاد، اتفاق، محبتیں اس وقت ہوں گی جب کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کی حرمت کا خیال کریں گے۔ اب دیکھیں نا، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں ہمیں فرمائیں، اس میں ایک بڑی نصیحت یہ بھی تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو۔ بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے مسلمان، میرا امتی اصل میں وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے تیرا بھائی محفوظ ہے۔ اگر میری زبان اور میرے ہاتھ اور میرے کرتوت سے میرا کلمہ پڑھنے والا بھائی محفوظ نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے کلمے پر غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایک کزن تھا اور وہ شخص کسی جنگ سے بھاگ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکا ہو رہا ہے اور چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب یہ جو ہے نا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر وہ کیا ہوا کہ اس شخص نے اس جنگ کے اندر کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ ایک شخص کے ساتھ مارکا ہوا اور اس نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اب جب اس کے دفن کرنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں ہمارا کزن تھا، ہم اسے دفن کر کے آئے، حالانکہ وہ کافر نہیں تھا، لیکن اس نے کسی شخص کو مارکا کے اندر جب مارنے لگا نا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اتنی بات کی، لیکن اس نے پھر بھی مار دیا۔ اب جب دفن کر کے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نے دفن کیا تو اگلی رات کو اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ اب یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہم نے جا کے کہا کسی دشمن نے یا کسی جانور نے، ہم پھر اسے دبا کے آگے، اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا کہ اس کا جسم باہر پڑا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ ہے، یہ وہی انسان ہے جس نے کسی مارکا میں ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہ زمین اس سے برے لوگوں کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ دیکھیں فرعون، بڑے بڑے لوگ اس زمین میں دفن ہیں، لیکن اس مسئلہ میں اللہ تعالی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کلمے کی حرمت کتنی ہے کہ زمین نے اس کے جسم کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، محترم ساتھیوں، بات یہ ہے ہمارے اعمال اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے شہردار کے لیے، اپنے علاقہ دار کے لیے، اپنے بھائی کے لیے مخلص نہیں ہو جاتے اندر سے۔ دیکھیں نا، میں آپ سے سلام لیتا ہوں مسکرا کے، اندر سے میں بغض رکھوں تو کیا ہوگا؟ مجھے نیکی نہیں ملے گی بلکہ الٹا وبال آئے گا مجھ پر۔ اصول یہ ہے کہ اگر میں تیرے لیے خیر کا معاملہ کر سکتا ہوں تو ضرور کروں، ورنہ خاموش رہوں۔ تو کلمہ گو کی حرمت یہ بہت عظیم، اور اس وقت پاکستان کی ضرورت بھی یہی ہے، ہمارے ملک کو ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں، کیونکہ ہمارے دشمن ایک نہیں ہیں، ہمارے دشمن بے شمار ہیں، چاروں سائڈوں سے ہمارے ساتھ کفر کی دشمنیاں ہیں، معاشی یلغارے ہیں، کشمیر کے اندر ظلم کے سلسلے ہیں، افغانستان میں دیکھ لیں معاملات اب کیا ہوئے کہ امریکہ جانے کے بعد بدلے لے رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کام خراب کیا۔ بہت ساری ان مصیبتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے چھوٹے لیول سے لے کر
बड़े लेवल तक इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहरा करना है। किसी भाई से कोई गलती भी हो गई तो उसको दरगुजर, देखे ना हमने बचपन में किताबों में बड़ा दरगुजर करना, मुआफ करना। आज कौन माफ करता किसी को? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो हमसाये के साथ दुश्मनी बनाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी ये छोटी छोटी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काम को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये काम को बेहतर बनाने के लिए है। मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, ताजरों की जमात हो, तंजीम हो, ये काम को बेहतर बनाने के लिए है कि हम आपस में रबत के साथ, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ सकें, अपने शहर, अपने इलाके, अपने मोहल्ले को आगे लेकर जा सकें। बस इसका ये मकसद है। जब ये मकसद होगा, अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा कि यार ये लोग अपने भाई के लिए खैर खाई का पहलू रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर यह लाजिम है कि तुम खैर खाई करो अपने भाई की, अपने भाई की पुश्त की खैर खाई करो। जब तुम अपने भाई की खैर खाई करोगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब कोई शख्स अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। कितना बड़ा काम है ये। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा, इस्लाम और कलमे का रिश्ता, इसे मज़ीद मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शहर, हमारे इलाके के अंदर बरकतें नाज़िल फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा यहाँ 15 रोज़ा प्रोग्राम इंशाअल्लाह पहले भी चलता रहा हफ्तावार। अब हमारा 15 रोज़ा जो प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह अगली मंगल से, अगली मंगल क्या तारीख बन रही थी देखो, अगली मंगल से इंशाअल्लाह वो 15 रोज़ा प्रोग्राम हमारा दरसे कुरान का जारी रहेगा। बाकी इंशाअल्लाह आप अपनी नशिस्त जारी रखें। मैंने जो चंद गुजारिशात करनी थी वो आपसे कर दूँ। 9 मुंतखब बहुत इदारान ने ना वास्ते दुआ करो अंजमन ताजरान दे 16 तारीख 23 तारीख मंगल जी इंशाअल्लाह। बंद कर।